ہاں جی، السلام علیکم۔ جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹڈ ویڈیو ہوگی، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے، جو ورک ویزا اپرووڈ ہوا ہے، اور انٹرویو کے حوالے سے ہے، جو انٹرویو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں آپ، تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا سون ایز پاسبل۔ تو یہ ویڈیو جو ہے ورک ویزا یو کے کا جو ویزا اپرووڈ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں ساری ڈیٹیل۔ تو اگر آپ نے بھی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے، اپنے ویزا کی ڈیٹیل جو ہے وہ مجھے شیئر کریں گے، تو اس سے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا آپ کو کب ملے گا، کیونکہ آج کل ورک ویزا کے انٹرویو ہو رہے ہیں، 99% چانسز سب کے ہو رہے ہیں کہ انٹرویو ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل ہر دوسرے بندے کا انٹرویو ہو رہا ہے، اور انٹرویو کے حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا کہ آپ سے کیا سوال جواب کیے جا سکتے ہیں، اور کس طرح کے سوال جواب ہوں گے، آپ نے کیا ان کو آنسر دینے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری واچ کر لی تو آپ کو یقیناً اس ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملنے جا رہی ہے۔ تو یہ جو ورک ویزا اپرووڈ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل پہلے شیئر کروں گا، اس کے بعد انفارمیشن دوں گا انٹرویو کے حوالے سے۔ جو ریسنٹلی ایک بندہ آیا ہے یو کے اندر، اس کا ورک پرمٹ ہے اور اس کی یہ ڈیٹیل ہے جو ویزا اپرووڈ ہوا ہے، اس کا انٹرویو کیسے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایئرپورٹ کے اوپر بھی انٹرویو ہوا ہے، ورک پرمٹ کا ایئرپورٹ کے اوپر بھی انٹرویو ہوا ہے، تو وہ کس طرح کا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے، اس سے چینل کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تو ویڈیو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے، آپ کے ایک لائک کرنے سے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے۔ تو کمنٹ وغیرہ بھی آپ کیا کریں، فیڈ بیک آپ دیا کریں، اگر آپ کا ویزا اپرووڈ ہوا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کریں۔ آپ کی ویڈیوز بنائی جائے گی یوٹیوب کے اوپر، جس طرح یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو کافی زیادہ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، بہت زیادہ اس میں ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ نے یو کے کا ورک ویزا، ورک پرمٹ، اسکل ورک ویزا اگر اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ سے کیسے سوال جواب ہوں گے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے آپ نے۔ تو جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے شروع میں، ٹائٹل بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویزا کی ڈیٹیل اور اس کے بعد انٹرویو کے حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے واچ کرنی ہے اینڈ تک، کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے، ریلیکس ہو کے آپ یہ ویڈیو واچ کریں، اور اس کے بعد آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ تو اپلیکیشن ڈیٹ ہے جی ان کی 24 سپتمبر، 24 سپتمبر، 9واں مہینہ، ان کی اپلیکیشن ڈیٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ جب آپ نے سارے ڈاکومنٹ جمع کر دیے ہیں، تو جب آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں تو آپ کو لینی پڑتی ہے جی بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ۔ تو بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بایو میٹرک ان کی ہوئی ہے جی 1 اکتوبر کو، 10واں مہینہ ان کی بایو میٹرک ڈیٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ بایو میٹرک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، آپ کا لیٹر ہوتے ہیں ساتھ، وہ جمع کروانے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کا ویزا لگتا ہے تو وہ آپ کو پاسپورٹ واپس دیا جائے گا، اور آپ کے پاس ایک رسید ہوگی جو آپ نے گمانی نہیں ہے، گم نہیں ہونی چاہیے، وہی ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد 1 تاریخ کو 1 اکتوبر کو ان کی بایو میٹرک ڈیٹ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ان کی آتی ہے جی ایکو ای میل، ان کی ہوئی ہے جی 3 اکتوبر کو، 3 تاریخ، 10واں مہینہ، 3 اکتوبر ان کو ایکو ای میل ریسیو ہوئی ہے۔ تو ایکو ای میل ایک جرنل ای میل ہوتی ہے، جتنے بھی بہن بھائی ہیں یہ مجھے کافی زیادہ کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں،
تو ان کے لیے میں ویڈیو میں ہی بتا رہا ہوتا ہوں، آنسر دے دیتا ہوں، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہ ورک پرمٹ کی ویڈیو لگائی ہے، ورک ویزا جو اپرووڈ ہوا ہے۔ ایکو ای میل 3 اکتوبر 3 تاریخ 10واں مہینہ، پاسپورٹ کلیکشن کی ان کو ای میل آئی ہے۔ پاسپورٹ کلیکشن اینڈ ڈیسیشن لیٹر 11 اکتوبر ڈیٹڈ 9 اکتوبر۔ تو ان کا ڈیسیشن لیٹر جو ہے اور پاسپورٹ کلیکشن کی ان کو کال آئی ہے 11 تاریخ 10واں مہینہ 11 اکتوبر۔ تو جو ان کا ویزا لگا ہوا تھا، ڈیسیشن بنا ہوا تھا، وہ ان کا بنا ہوا تھا 9 اکتوبر کو، 9 تاریخ 10واں مہینہ۔ تو 2 دن کے بعد ان کو ای میل اور کال آ گئی ہے کہ آپ کا ڈیسیشن بن چکا ہے اور آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے جا کے پاسپورٹ کلیکٹ کیا تھا، اور جب کلیکٹ کیا تو ان کا ویزا لگا ہوا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کے حوالے سے۔ انٹرویو جو ہے وہ 30 منٹ سے لے کے 40-50 منٹ تک آپ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو ریلیکس ہو کے سارے سوال جو آپ کریں گے، آپ آنسر دیں گے، تو آپ کا انٹرویو جلدی ختم ہوگا، اور اگر آپ تیزی سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کا انٹرویو لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بالکل ریلیکس ہو کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ ان کا جی جو ورک ویزا ہے، یہ انہوں نے پرائیورٹی سروس بھی لی ہوئی تھی، تو یہ ویزا اپرووڈ ہوا ہے، پاکستان سے ہوا ہے، اور انہوں نے پرائیورٹی سروس کے اوپر اپلائی کیا تھا، ان کا ویزا لگ گیا ہے۔ تو بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ورک ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور اپنے ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ کچھ جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور ابھی تک ان کا ویزا ریسیو نہیں ہوا اور ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بائیو میٹرک ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، سے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا آپ کو کب ریسیو ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ویڈیو ہے انٹرویو کے حوالے سے۔ اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو پوری واچ کر لینی ہے۔ اس میں انٹرویو ہوتے ہیں، جب آپ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے تو آپ کو کال میسج یا ای میل کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہوگا، چاہے آپ کا نیکسٹ ڈے میں، جب آپ کیس اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا نیکسٹ ڈے میں میسج ای میل آتی ہے کہ 2-3 دن کے اندر اندر آپ کا انٹرویو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو انٹرویو جو ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ سے آڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے، وائس کال کے اوپر، اور ویڈیو کال کے اوپر بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اگر آڈیو کال ہے یا ویڈیو کال ہے۔ ویڈیو ہے تو آپ کو اپنے گھر میں انٹرنیٹ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ کی کال جو وائس ہے، آواز ہے جو آپ کی، وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے ایگزامنر کی کہ وہ آپ سے کیا کویسچن کر رہے ہیں۔ تو اگر گورا انٹرویو آپ سے لیتا ہے تو وہ آپ کو ایکسنٹ کی سمجھ نہیں آتی، تھوڑا بہت آپ نے تیرا دھیان سے سننا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اگر نہیں آتی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ کرے گا، تو وہ دوبارہ ضرور کرے گا جو بھی وہ کویسچن کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کا نہیں کہنا، آپ نے اس کو آنسر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت ویری نائسلی آپ سے انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈرنے کی یا کیا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو کے آپ نے بات کرنی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا ایریا یہ ہے، تو آپ کا ایریا یہ ہے، فلاں جگہ سے کر رہے ہیں، نام یہ ہے، تو وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہی ہیں یا کوئی اور بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا آگے۔ تو اگر آپ وہی ہیں تو آپ نے بولنا ہے جی یس اٹس می۔ تو یہ اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ سے جب وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا نام ہوگا، آپ کا ایڈریس ہوگا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ ایڈریس میں ہی آپ کو بتانا پڑے گا، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ورک پرمٹ والی سائٹ پہ۔ ورک پرمٹ والی سائٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہ ویزا کس نے دیا ہے، تو آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اگر آپ نے ایجنٹ کے تھرو اپلائی کیا ہے، یا آپ نے کسی فرینڈ کے تھرو اپلائی کیا ہے، یا آپ کا کوئی فیملی ریلیٹیو یو کے سے ہے اس نے اپلائی کیا ہے، تو جو بھی بات ہوتی ہے وہ آپ نے کلیئر اور سچ بتانی ہے۔
اس میں جھوٹ نہیں چلے گا. اگر جھوٹ آپ نے بول دیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوں گے. آج کل جھوٹ نہیں چل رہا. انٹرویو کے اندر آپ کو بتانا پڑے گا جس طرح بھی آپ نے ویزا لیا ہے، اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کیا کمپنی یو کے امیگریشن ہوم آفس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر رجسٹرڈ ہوگی تو آپ نے بتانا ہے جی رجسٹرڈ ہے، اور اس کا ریفرنس نمبر کمپنی کا کیا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ریفرنس نمبر کمپنی کے حوالے سے اور بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، لائسنس نمبر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کمپنی کا جو مینیجر ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. کمپنی کا جو اونر ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ امیگریشن والوں کے پاس ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو کتنے ٹائم سے کمپنی چل رہی ہے، اور آپ کو یہاں پہ انہوں نے کیوں چوز کیا ہے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہوگا نا وہ اس ٹاپک کے اوپر آئے گا. جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آپ نے کیوں چوز کیا ہے کہ یہاں پہ آپ آ کے آپ کام کریں گے، تو آپ نے اپنی اسکل کے حوالے سے بتانا ہے کہ فلاں ٹائم سے میں کام کر رہا ہوں، یہی کام ہے میرا، بہت اچھا کام ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا تو میرا ایکسیپٹ ہوا ہے ویزا، سی وی وغیرہ، تو مجھے ویزا مل رہا ہے، تو میں یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے کتنے آورس کام کرنے ہیں، کتنی آپ کی سیلری ہوگی. اور ایکسپیرینس لیٹر جو تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 سال کا ہونا چاہیے. 3 سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، 3 سے کم ہوگا تو وہ بھی پھر تھوڑا بہت سوچیں گے کہ یہ بندہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 سال کی ہے یا 2 سال کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکسپیرینس لیٹر آپ کا اچھا ہوگا، جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اس کے اوپر اتنے زیادہ چانس ہوں گے آپ کے ویزے کے. آپ کا جو اسکل ہوگا، آپ جو کام کرتے ہیں اس کا ایکسپیرینس لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. 3 سال سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم ہونا چاہیے، اور آپ کو کام بھی آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں آتا تو آپ نے فیک بنوا لیا ہے. تو ویریفیکیشن ہوتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ، تو جب ویریفیکیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کال کرتے ہیں، فلاں بندہ آگے سے فون اٹھا کے کہہ دے کہ یہ جی میرا بندہ ہے یہاں پہ کام کرتا ہے، تو وہ دوبارہ کال کریں گے، دوبارہ پوچھیں گے تو دوبارہ وہ بندہ کچھ اور بتائے گا، تو آپ کا ریجیکٹ ہونے کے چانسز 100% ہو جائیں گے. تو ویریفیکیشن کے لیے آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ جینون ہونے چاہیے. یہ تو ہو گیا آپ کا ایکسپیرینس لیٹر. اس کے بعد جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس کمپنی کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. جو بھی آپ کا ورک ویزا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. کمپنی کی ساری ڈیٹیل، اونر کی ڈیٹیل جس کی کمپنی ہے، اور مینیجر کی ڈیٹیل. مینیجر کی جو ڈیٹیل ہے اس میں مینیجر کا ایڈریس، فون نمبر، اور اس کے علاوہ ای میل وغیرہ، اور جو بھی اس نے آپ سے بات چیت کی ہے، کنورزیشن، تو وہ آپ نے ساری اس کے تھرو جو آپ کو پتہ ہوگا. تو امیگریشن آفیسر جب انٹرویو لیتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرے مینیجر کا یہ نام ہے، یہ اتنے ٹائم سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس نے مجھے ویزا نکلوا کے دیا ہے، اس نے مجھے سیلری اتنی بتائی ہے، تو یہ میری ویک کی سیلری اتنی ہوگی، ہالیڈے کتنے ہیں آپ کے، وہ سال کے اندر کتنے ہالیڈے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مینیجر بتائے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، یا جس سے بھی آپ ورک ویزا لے رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا. یہ انٹرویو جو ہے نا، یہ آپ نے ریلیکس ہو کے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ انٹرویو میں پاس ہوں گے. اگر آپ پزل ہو گے تو آپ نے جواب دینے شروع کر دیے تیزی سے تو اینڈ پہ جا کے آپ سے کوئی بھی آنسر جو ہے وہ نہیں نکلے گا. یہ ریلیکس ہو کے بات کرنی ہے انٹرویو میں تو آپ پاس ہو جائیں گے. تو جو بہن بھائی بغیر ورک کے ویزا لے کے آتے ہیں، یہ ابھی بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں، بہت سے ایسے بندے ہیں جو خجل خوار ہو رہے ہیں. خجل خوار اسی لیے ہوتے ہیں
جب آپ ویزا لیتے ہیں ورک نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جی ہمیں بس یو کے میں پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کی جس جگہ پہ بھی آپ رہ رہے ہیں اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں جی ہمیں یہاں سے بس نکلنا ہے اور وہاں پہ پہنچ جانا ہے، کام مل جائے گا۔ یہاں پہ ایسے بھی بندے ہیں جو کتنے عرصے سے کام ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا، تو اینڈ کے اوپر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اینڈ پہ کہ ان کو کیش ان ہینڈ کام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، گورے تو آپ کو رکھیں گے نہیں، جو اس طرح آئے ہوئے ہیں صرف ورک ویزا لے کے آئے ہیں، ورک نہیں ہے، گورے ان کو نہیں رکھتے ہیں جی اپنے لوگ، انڈین لوگ اس طرح کے، تو آپ کو کیش ان ہینڈ پہ پیسے بھی آدھے سے آدھے دیے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک دن کام پہ بلا لیا، 2 دن چھٹیاں دے دی ہیں، اسی طرح ویک میں 1-2 دن آپ کو کام ملے گا۔ یہ ایسا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، اس لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ بھی یو کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ویزا کام کا لیں، انٹرویو دیں، آپ انٹرویو دے کے ویزا لے کے آئیں، تو یہاں پہ آ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں انٹرویو کے حوالے سے، اور ورک ویزا اپرووڈ ہوا ہے وہ بھی امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ نے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں۔